بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وقیاسا فی مواضع صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ چل رہا ہے، منصوبات شروع ہیں۔ پہلا منصوب ہے مفعول مطلق، تعریف کے بعد اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، پھر ان کے تثنیہ جمع ہونے کا مسئلہ بیان کیا، کون بنتا ہے کون نہیں، پھر بیان کیا کبھی کبھی مفعول مطلق بغیر لفظ بھی ہوتا ہے لیکن معنی وہی ہوتا ہے۔ پھر مسئلہ شروع ہے جو اب شروع ہے کہ اگر قرینہ پایا جائے تو مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا جائز ہے۔ حذف کرنا ذکر کریں یہ بھی جائز ہے، کبھی کبھی حذف بھی ہوتا ہے، کبھی کا مطلب ہے اکثر ذکر ہوتا ہے، کبھی کبھی حذف ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے۔ اور یہ کیا نام ہے، جوازن پر عطف ہے وجوبن کا، اور کبھی حذف ہوتا ہے یعنی مفعول مطلق کا فعل ناصب حذف ہوتا ہے وجوباً، مفعول مطلق کا فعل ناصب حذف ہوتا ہے وجوباً۔ پھر وجوباً 2 قسم ہے، وجوب سمائی تے وجوب قیاسی۔ وجوب سمائی کا مطلب ہے جہاں عربوں نے ذکر کیا ہے کہ مفعول مطلق ہے، فعل ذکر نہیں کرتے، ہم بھی اس کو جب پڑھیں گے لکھیں گے استعمال کریں گے اسی طرح ہی کریں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کی چند مثالیں دی ہیں۔ سقین مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے، راین مفعول مطلق ہے، خیبتن مفعول مطلق ہے، جدان مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے، حمدن مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے، شکرن مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے، عجبن۔ مفعول مطلق ہے، فعل محذوف عربی ان کو جب بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ سقاک اللہ صبر، رعاک اللہ خواب صبر کر، خواب جادع تے حمد تو شکر تو عجب تو، یہ ساتھ ذکر نہیں کرتے، یہ ساتھ، تو لہٰذا ہم بھی جب ان کو استعمال کریں گے تو لکھیں گے پڑھیں گے تو اسی طرح کریں گے، بات ختم ہو گئی۔ وجوباً سمان کے اوپر عطف ہے قیاسن کا کہ مفعول مطلق کے فعل ناصب کا حذف واجب ہے۔ یہ حذف واجب 2 قسم ہے، واجب سمائی اور واجب قیاسی۔ واجب سمائی اور واجب قیاسی، واجب سمائی اور واجب قیاسی، سما کا معنی آ گیا، واجب قیاسی یعنی قوانین ہے، یعنی کہ اگر یہ شکل بن گئی تو پھر قرینہ بھی ہوتا ہے، قائم مقام بھی ہوتا ہے، حذف کرنا واجب ہے۔ قرینہ بھی ہوتا ہے اور قائم مقام بھی ہوتا ہے، پھر حذف کرنا واجب ہے۔ ہاں جی بیان کر کے آکھیں جی۔ فرماتے ہیں کہ مفعول مطلق کے فعل ناصب کو کبھی حذف کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی چھڑ دے، حذف کرنا واجب ہوتا ہے، پھر واجب سمائی بھی ہوتا ہے، واجب قیاسی بھی ہوتا ہے۔ واجب سمائی آ گیا۔ آپ واجب قیاسی کے بات کرتے ہیں، واجب قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ قانون ہے کہ اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو فعل ناصب کا حذف کرنا واجب ہے، کیونکہ وہاں قرینہ بھی ہوتا ہے، قائم مقام بھی ہوتا ہے، تو حذف کرنا کیا ہے؟ اب مینہا سے جو ہوگا نا وہ ایک ایک قانون بیان کریں گے، کیا کریں گے؟ تو لہٰذا واجب ہے حذف قیاسن چند مواضع میں۔ کس میں؟ چند مواضع میں، چند مواضع میں۔ سمجھیں گل کہ حذف واجب ہے قیاسن چند چند مواضع میں۔ اب وہ چند جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جی۔ اور واجب ہے قیاسن، اور یعنی حذف ہوگا مفعول مطلق کا فعل ناصب حذف وجوبی قیاسی چند جگہوں میں جی۔ اور قیاسن اور چلو جی منع کرو، اور
اور واجب ہے قیاسن چند جگہوں میں چند جگہ آشیا دیکھو تو مراد قیاس سے یہ کہ ہوگا وہاں ضابطہ کلی، کیا ہوگا؟ ضابطہ کلی، حذف کیا جائے گا فعل کو جب حاصل ہو جائے گا وہ ضابطہ، اے مطلب ہے کہ جدوں وہ ضابطہ پایا گیا ادوں فعل ناصب کا حذف کرنا واجب ہوگا، سمجھ آئی ہے جی؟ تے ایتھے ضابطے مختلف نے جڑے آندے پے نے وہ وچ آن گے اگلی، بس اینی گل سی اگر ٹور منہا ما وقع مثبتا بعد نفی او معنی نفی داخل علی اسم لا یکون خبرا عنہ۔ صبر، پہلا مقام ایتھے سمجھو پھر اس کتاب ہی سمجھو۔ پہلا مقام یہ ہے کہ ما کے مفعول مطلق کون مفعول مطلق واقع ہو مثبت، واقع ہو مثبت، بھئی پہلے ہوئے نا ما تے لا نفی، اگوں ہوئے الا تے الا نال نفی جاندی ہے ٹوٹ، اگے ہوندا ہے اس بات، ایویں انا ما جڑا ہے وہ بھی ما تے الا دے معنی وچ ہوندا ہے، سمجھ آؤندے پے ہو؟ تے جڑا الا تو بعد مولوی جی اوتھے اس بات ہو گیا ہے تے پہلوں کی یہ نفی ہے۔ ایدے آؤ، پہلا مقام یہ ہے کہ مفعول مطلق واقع ہو مثبت، مفعول مطلق واقع ہو مثبت، لیکن مثبت واقع ہو کیسے؟ نفی کے بعد، کس کے بعد؟ نفی کے بعد واقع، پہلے نفی آئی پہ کسے شے تے، پھر الا آیا پہ آئے مفعول مطلق تے، یا مانا نفی کے بعد، یا معنی نفی کے بعد، اے نفی اے مانا نفی مفعول مطلق دے داخل نہیں، داخل ہے ایک اسم پر، داخل ہے ایک اسم پر، ایک اسم پر داخل ہے، کس پر؟ ایک اسم پر، کہ وہ جو نفی ہے نا مانا نفی وہ داخل ہے ایک اسم پر، مفعول مطلق پر نہیں، ایک اسم پر، وہ اسم ایسا ہے کہ یہ مفعول مطلق اس کی خبر نہیں بن سکتا، یہ مفعول مطلق اس کی خبر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ جسہ ہے، مفعول مطلق مصدر ہے، یہ معنی اور معنی جسے کی خبر نہیں بن سکتا، جتھے انج دا مقام بنیا اوتھے مفعول مطلق دے فعل دا حذف کرنا واجب، ایک کی او نال اس ایک منہا وچ دو نہیں، ایک بیان کرو پہلے کیا آکھے جی؟ پہلا مقام جہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے قیاسن، وہ کرنا واجب ہے، کرنا واجب ہے قیاسن، وہ یہ ہے کہ جب مفعول ما مفعول مطلق واقع ہو مثبت، بے مثبت بنے مثبت بنے، لیکن واقع ہو کتھے؟ الا کے بعد یا مانا نفی کے بعد، اے جڑا نفی تے مانا نفی ہے نا اے مصدر تے نہیں ہونا ورنہ مثبت کی میں بننی، اے نہ تے الا تو بعد ہونا ہے، وہ مانا نفی یا مانا نفی داخل ہے کس پر؟ اسم پر، بس کس پر؟ داخل ہو اسم پر، بس صبر یار، کس پر داخل ہو؟ اسم پر، بس وہ جو اسم ہے وہ جو اسم ہے یہ مصدر مطلب اس اسم کی خبر نہیں بن سکتا، خبر نہ بن سکے، خبر نہ بن سکے کیونکہ وہ جسہ ہے، وہ بخری دلیل ہے، خبر نہ بن سکے، اے شرطاں جی ایتھے اے جڑا ہے نا الا تو بعد انما تو بعد او جڑا نسب والا سجن ہے نا مصدر او ہے مفعول مطلق، اون دے فعل دا حذف واجب ہے، اون دے فعل دا حذف واجب ہے، اون دے فعل دا حذف فعل دا حذف واجب ہے۔ اگے جی او وقع مقررن، بس یہ بھی وہی صورت ہے کہ بھئی مفعول مطلق جو ہے نا کیا مفعول مطلق واقع ہو ایک اسم کے بعد، کیا ہو؟ واقع ہو ایک اسم کے بعد، اور واقع ہو مقرر، کیا ہو؟ اور واقع ہو مقرر، یعنی وہ مفعول مطلق جو ہے وہ تکرار کے ساتھ ہے، جی، کس کے ساتھ ہے؟ تکرار کے ساتھ ہے، تو یہاں بھی فعل کا حذف واجب ہے، یہاں بھی فعل کا حذف واجب ہے، واجب ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی دوسری صورت؟ دوسری صورت مفعول مطلق کے قسم کے بعد واقع ہو اور مفعول مطلق کا تکرار بھی ہو، تکرار ہو او واقع مقرر یا واقع ہو کیا مقرر، مفعول مطلق
مقرر تکرار و مفعول مطلق کا، تو اس صورت میں بھی مفعول مطلق کے فعل کا حذف واجب ہے قیاساً۔ کیا سن ہن پڑھو مثالاں، ما انت الا سیرا وما بس 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 یہ پہلی مثال ہے، سیرن مصدر ہے، واقعہ ہے مثبت کیونکہ مادی نفی اللہ نال ٹوٹ گئی ہے، اور یہ سیرن نفی کے بعد واقع ہے کون؟ ما، وہ ما داخل ہے قسم پر کون؟ انتا، اور یہ سیرن انتا سے خبر نہیں بن سکتا اس لیے کہ انتا مخاطب وہ جسا ہے، وہ شے جسدہ مطلب ہے، اور سیرن یہ مصدر ہے، تو لہٰذا اس کا فعل محذوف ہے، مانتا اللہ تسیر و سیرن۔ ہاں جی کیا کہ جی مثال جیسے ما انت الا سیرن، میں جو سیرن ہے، اے ما او منہا ما، اے سیرن یہ واقع ہے یہ واقع ہے مثبت، چونکہ اللہ کے بعد نفی ختم ہوگی، نفی ختم ہوگی، اور یہ نفی کے بعد ہے، وہ نفی ہے ما، اور وہ نفی داخل ہے قسم پر انتا پر، ایک قسم پر کون اسم ہو انتا، نہ لو نا، اور سیرن اس اسم سے، یہ خبر نہیں بن سکتا کیونکہ وہ ہے ذات، اور جسے نو گولا مارو ذات ہے، ذات ہے، اور یہ اور مصدریں ہوتی ہیں وصف، ماض وصف کا عمل جائز نہیں، زید عادل ہے، عادل تو نہیں نا کنی مری سمجھائے، بطور مبالغہ عمل ہوتا ہے لیکن جائز نہیں ہے۔ تو روٹی کھانے والا ہے کہ تو روٹی کھانا ہے؟ لہذا یہاں پر سیرن کا فعل جو ہے وہ قیاساً محذوف ہے، وہ ہے تسیر، ہاں تقدیری عبارت ہے ما انت الا تسیر سیرن، لیکن کاٹ کے پڑھنا منع ہے۔ آگے جی مان وما، وما انت الا سیر البرید، اے دوسری مثال ہی، کوئی مثال ہی، پہلی نکرہ ہے دوجی معرفہ ہے، وہی مثال ہی بیان کر کہ سیر البرید بریدی یہ واقعہ ہے مثبت ہے، اللہ کے بعد مصدر ہے، مثبت واقع ہے، اور نفی کے بعد ہے، اور نفی داخل ہے، نفی داخل ہے قسم پر انتا پر، اور یہ اس اسم سے، یہ یہ وصف ہے، وہ ذات ہے، یہ اس سے خبر نہیں بن سکتی، خبر نہیں بن سکتی، تو لہذا اس کا فعل جو ہے وہ قیاساً محذوف ہے، وہ تسیرو ہے، مانتا اللہ سیر البرید، برید آندے نے ڈاکیے نو، تے بے نہیں ہے تو مگر سیر کرتا ہے تو سیر برید کے جی بہنا جی ڈاکیا بہنا پہ جی۔ اگے جی وَإِنَّمَا، وَإِنَّمَا أَنْتَ سَيْرًا، بس یہ سیرن واقعہ مثبت اور معنی نفی کے بعد ہے، معنی نفی کون؟ انما، سنیں، اور یہ وہ جو معنی نفی ہے کس پر داخل ہے؟ قسم پر داخل ہے، کون؟ انتا، اور یہ اس سے خبر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ ذات ہے اور یہ وصف ہے، لہذا اس کا فعل بھی تسیر و محذوف ہے۔ تسیر۔ ہاں جی کیا کہ جی مثال ہے جیسے انما انت اوسی نفی دیاں دو مثال، ایک نکرے دی تے ایک معرفے دی، سیرن نکرہ ہے تے سیر البرید، کیونکہ اضافت جو معرفے والا ہوگی جی۔ اب معنی نفی کی مثال انما انت سیرن، سیرن مثبت ہے کیونکہ واقعہ ہوا ہے انما معنی نفی کے بعد، تو انما جو ہے یہ واقع ہے قسم پر انتا پر، اور سیرن اس اسم سے خبر نہیں بن سکتا کیونکہ وہ ذات ہے، اور یہ وصف ہے، بعض وصف جو ہے نا ذات سے، بعض وصف کا ذات پر عمل ٹھیک نہیں ہے، وہ خبر بنے گی تو عمل ہونا ہے نا یار، کمال ہے۔ لہذا یہاں پر تسیر وجوباً محذوف ہے، تو یہ تقدیری بات ہے انما انت تسیر سیرن۔ آگے کر جی وَزَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا، یہ آخری مثال ہے کہ مفعول مطلق تکرار کے ساتھ ہے، سیرن سیرن، یہ ایک اسم کے بعد ہے جیسے یہ خبر نہیں بن سکتا، لہذا اس کا بھی فعل محذوف ہے، زید تسیر سیرن، زید تسیر سیرًا، جس لئے ذکر کریں گے پھر تکرار نہیں کرنا، تکرار کیتا ہے قائم مقام بنانے واسطے جی۔ کیا کہ جی مثال ہے جیسے زید سیرن سیرن، سیرن سیرن جو ہے یہ اسم، یہ مفعول مطلق ہے، اور اس سے پہلے ایک اسم ہے اور یہ اس اسم سے خبر نہیں بن سکتا،
تو لہٰذا یہاں پر اس کا فعل قیاساً محذوف ہے، تو تقدیری بات ہے زید تسیر سیرن. اے شاباش ہے. ہوں واپس چل، نظر آئے جی. او آشے نمبر 4 ما واقع آشے لگا نا کہ نہیں، منہا ما واقع کہ مثبت واقعہ ہو، یعنی مصدر اس میں محض واجب حذف فعل کا اس میں واسطے پائے جانے کس کے، اور واسطے محذوف کا قائم مقام بھی اتنے ساریاں صورتوں میں موجود ہے. اگے آکھے نا داخل علی اسم کی، اس میں اعتراض ہے ما زید سیرن، ما زید سیرن کون دسیا اور پاسے ٹر پہ. ما زید اس میں شرطیں کوئی نہیں ہیں کیونکہ اگے اللہ کو نہیں آیا پہ لہذا یہاں فعل کا اظہار جائز ہے. حذف واجب نہیں، حذف کرو تا بھی ٹھیک ہے، تے ذکر کرو تا بھی ٹھیک ہے. ما زید تسیر و سیرن. آگے سمجھ آگے کہ لا یصلح کیا کہ لا یکون کی، یعنی نہ صلاحیت رکھے وہ مصدر خبر بننے کی کس سے، بائیں طور کے ہو وہ اسم عین. سمجھ آئی جی. تو مصدر کی ہوتی معنی، اور یہ اس لیے کہ مصدر اسم معنی ہے، اور اس میں معنی نہیں خبر بن سکتی کس سے، اور جو ساکھ ہو یا ذاتک ہوا. سمجھے جی. باقی اس میں اعتراض ہے کہ اگر وہ خبر بن سکتی ہو تو خبر بنائیں گے، مفعول مطلق نہیں بنائیں گے. ویکھ درو ما سیری الا سیر شدید کی، اب ساری شرطیں موجود ہیں لیکن چونکہ جڑا وہ اسم ہے نا وہ بھی مصدر ہے، تے مصدر کو مصدر خبر بن سکتی ہے لہذا انہوں خبر بناواں گے. نہیں میری سیر مگر سیر شدید، کیونکہ نہیں صحیح نسب اس کی. سمجھ آ گئی جی. دیکھو کتابت کی غلطی تو ٹھیک کر لے جی. جی اگر کہ او واقع کی مکررن کا قول کا زید ضربن ضربن کی، اسی طرح وہ جو مشابہ اس کے گویا کہ بنایا انہوں نے تکرار کو قائم مقام کس کے، اور عوض لایا گیا اس سے، اسی لیے نہیں جمع کرتے دونوں کے درمیان. اور نہیں ہے یہ جیسے ضرب تو ضربن ضربن ٹھیک نہیں، بلکہ ضرب تو کیونکہ اس میں فعل کا حذف جائز ہے. اگر تکرار ہو نا تو پھر حذف جائز ہوتا ہے، تکرار نہ ہو تو پھر اپنا ذکر کرنا، تکرار ہو تو حذف واجب ہے. جے کا قول تعالی کلا اذا دکت الارض دکن دکا. سمجھ آئیے جی الاخر ہی. باقی مراد مصدر کا تکرار ہے خبر کی جگہ میں اس سے کہ نہ صلاحیت رکھے یہ کہ خبر بنے اس سے ظاہراً، جیسا کہ زید قتلن قتلن، یعنی مصدر کا تکرار کریں اس اسم کے بعد جس کی وہ خبر نہ بن سکے، وہاں فعل حذف ہوتا ہے. یہ مطلب ہے تکرار سے کہ مصدر کا تکرار کریں اس اسم کے بعد جس اسم کی وہ خبر نہ بن سکے تو وہاں پہ فعل کا حذف کرنا واجب ہے قیاساً. سمجھی گل؟ منع کرو. ان مواضع سے وہ جگہ ہے کہ واقع ہو مصدر مثبت نفی کے بعد یا معنی نفی کے بعد، ایسی نفی یا معنی نفی جو داخل ہے اسم پر، ایسا اسم کہ نہ ہو کون وہ مصدر نہ ہو، یہ نہ بن سکے خبر اس اسم سے. ایک آ گیا جی، ایک وچ دو کٹھے کیتے ہیں، یا واقعہ ہو مصدر مقرر، ان معنی کرو اور کہنا معنی سے منہا ان مواضع سے ما وہ جگہ ہے، موضع ان وہ جگہ ہے مصدر مثبت نفی کے بعد یا معنی نفی کے بعد ایسی معنی نفی جو داخل ہو اسم پر،
ایسا اسم کے نہ ہو مصدر خبر اس اسم سے سے یا واقعہ ہو وہ مصدر مکررن ہاں اسم کے بعد آئے تکرار کے ساتھ جس سے خبر نہیں بن سکتی. یہاں بھی فعل کا حذف واجب ہے چونکہ تکرار سے قائم مقام پایا گیا. ان مواضع سے ان مواضع سے ما وہ جگہ ہے وہ جگہ ہے واقع ہو واقع ہو مصدر مثبت نفی کے بعد نفی کے بعد یا یا معنی نفی کے بعد جو داخل ہو جو داخل ہو کون نفی تو معنی نفی بینستور لکھا ہے اسم پر اسم پر ایسا اسم ایسا کہ اسم نہ ہو وہ مصدر خبر اور نہ ہو مصدر جو نہ ہو مصدر خبر اس اسم سے خبر اس اسم سے اور لا یکون ہوا اسم دا بھی تو معنی کرنا ہے کہ نہیں میرا یار یا واقعہ ہو مصدر یا واقع ہو مصدر مقرر بس جیسے ما انتا ما انت الا سحرن الا یہ بھی پہلی مثال ہے لیکن مصدر نکرہ ہے. اور ما انتا الا سحر البرید ما انت الا شیء یہ بھی مثال پہلی ہے لیکن مصدر معرفہ ہے. سنیو گل او مثال نکرہ تے مثال معرفہ او بلا تھی بھی اور انا مانتا سحرن انما انت اے معنی نفی تو بعد ہی اے تکرار اور زید سحرن سحرن زید سیرن سیرن جیسے مان تا الا سیرن اور مان تا الا سیرن برید اور انما انت سیرن اور زید سیرن سیرن جیسے ما انت الا سیرن اور ما انت الا سیر البرید اور انما انت سیرن اور زید سیرن سیرن. ونو ثانی نظر آیا اور نو ثانی وہ ہے کہ واجب ہو حذف کے آسن یعنی حذف کیا جائے فعل ناصب مفعول مطلق کا جو فعل ناصب ہے حذف کیا جائے حذف واجباً قیاسیاً اور محض نام رکھا گیا اس کا کیا قیاس باوجہ ممکن ہونے یہ کہ ذکر کیا جائے کیا ضابطہ ہاں اس کے پائے جانے کے وقت تو اس کے پائے جانے کے وقت واجب ہوگا فعل کا حذف بے ممکن ہے کہ ضابطے کا ذکر کریں تو اندہ وجود ہاں اس ضابطے کے پائے جانے کے وقت کیا ہوگا فعل کا حذف واجب ہوگا برخلاف نو اول کے کیونکہ نہیں ممکن یہ کہ ذکر کریں ضابطہ کہ اس کے پائے جانے کے وقت فعل کا حذف ہو جائے وہ سمائیے سنیں مگر یہ کہ وہ استعمال کیے جاتے ہیں جی اور سنے گئے ہیں اسی طرح وہ پہلے سمائی اے جڑا حذف قیاسی ہے حاض الحذف القیاسی ہوتا ہے مواضع متعددہ میں اور ان شروط کے ساتھ جن کو مصنف ابھی ذکر کریں گے وہ شرطہ بھی نال نے سن دے ہو انہاں وچوں پہلا ہن دھیان کریا جی جو کچھ پڑھیا جی اوویں کہ اور طرح ان میں سے یعنی ان مواضع سے ما واقع ان مواضع سے یعنی جگہ ہے کہ واقعہ ہو فی اس جگہ میں کون جو موصوف ہو اگلی صفتوں کے ساتھ جو جڑی اگوں آ رہی ہیں وہ کیڑیاں اور وہ یہ ہیں کہ ہو مفعول مطلق کیڑی شے نہ کہ ایک صفت اور ہو مفعول مطلق واقع نفی سری کے بعد جیسے کہ اے نفی سری ہوندی ہے یا معنی جیسا کہ بے انہا بائیں طور کے انما بمانا ما واللہ ہوتا ہے سمجھی جے تے ایسا وہ نفی تے معنی نفی جو کہ داخل ہو کون وہ نفی کس پر ایک قسم پر جو مصدر سے پہلے جو اس ہوتے ہو آئی پی ہے لڑائی پیچھائیں سنیں اور ہو وہ اسم منفی کس کے سبب سے اس پر اور نہ ہو نفی اور معنی نفی داخل کس پر جیڑا اس مفعول مطلق دا فعل ہے نا اس تے نفی تے معنی نفی کو نہیں ہے کہ یہ اس اسم تے نہیں پچھلے پاسے پچھلے محلے دی گل ہے اس محلے دی گل نہیں ہے ایٹا انہوں چھٹیاں نے اور یہ اسم منفی یہ اسم قبلہ ہو جی پہلے اس سے جو اس سے پہلے ہے یہ اسم منفی ہے نا جیڑا اس مصدر تو کی ہے
پہلے اسم نہ ہو یعنی اس حیثیت کے ساتھ کہ ممکن ہو اور صحیح ہو یہ کہ واقعہ و مفعول مطلق جڑا واقع ہے بعد اس اسم کے یہ کہ نہ ہو کیا ہو خبر اس سے یعنی خبر اس اسم منفی سے آگے سمجھ اے بھی انج دا وہ مصدر ہوئے کہ اس اسم کو لوگ خبر بائیں طور کہ ناجائز ہو حمل کرنا اس مصدر کا کس پر اسم پر اور کس پر علیہ بالمواتات او جی میں وہ مشتقی دا حمل بالمواتات ہوں حمل بالمبالغات ہو سکے لیکن صحیح مطلب بالمواتات نہ ہو او نہ عمر کاج پڑھا وگرنہ البتہ ہو جائے گی مصدر خبر اس اسم سے پھر مرفوع بن جائے گی بالخبریت نہ کہ منصوب بنے گی بالمفعولیت اگر خبر بناواں گے تو پھر تے ما نحن فی وچ رہنی نہیں ساری گل تے مفعول مطلق نال او کی ہوندا منصوب کے مرفوع ہوندا ایم تے جدوں خبر بناواں گے تو کی بن جائیں گے تو ہن خبر ہن مفعول مطلق رہنے ہی نہیں ایک صورت یا واقع ہو یعنی مفعول مطلق مقرر لفظ میں اسم کے بعد اے دوجی گل ہی مفعول مصدر جڑی ہے مفعول مطلق واقعہ ہو تکرار کے بعد تکرار کے ساتھ اسم کے بعد مفعول مطلق واقعہ ہو تکرار کے ساتھ وہ دسنا اگلی گل بھی مفعول مطلق واقع ہو تکرار کے ساتھ مفعول مطلق واقع ہو تکرار کے ساتھ لیکن ایک اسم کے بعد آئے یہ مفعول مطلق تکرار والا ایسا اسم کہ نہ صلاحیت رکھے یہ مفعول مطلق یہ کہ اس کی خبر بن سکے اس کی خبر بن سکے اے دوجا مقام آ گیا مولوی جی اس وچ دو جے ایک دے وچ دو سمجھ آئی ہو کہ مفعول مطلق ہو تکرار کے ساتھ ایک اسم کے بعد اس اسم سے یہ خبر نہ بن سکے اس کا بھی فعل حذف ہوتا ہے وجوباً ہن مثالاں جیسے کہندے پے ما انت الا سیرن ما انت الا سیر البرید اے جڑیاں دو مثالاں نے اے جڑیاں دو مثالاں بسم اللہ یہ دو مثالیں لما واسطے اس مفعول مطلق کے ہیں جو واقع ہے مثبت کس کے بعد نفی سری کے بعد پس سیرن مثال اول میں اور سیر البرید مثال ثانی میں یہ دونوں کیا ہیں ان دونوں کا فعل حذف ہے اور وہ تقدیر عبارت ہے مانتا اللہ مانتا اللہ سیر البریدی ہاں تو برید کا معنی سیرن سرین کا سیر البرید بس تیز چلنا جی میں ڈاکیا ویندا جی انج گیا جی میں گولی جاندی اچھا جی حذف کرنا ان دونوں کے فعل کا یہاں کیا ہے بوجہ جمع ہو جانے ساری شرطوں کے ہیں ان کے کونیت تھے پس سیرن سیر البرید اسم مثبت ہے کہ کوئی نہیں واقعہ ہوا ہے کس کے بعد جو داخل ہے کس پر ایسا اسم کے نئی صلاحیت رکھتے یہ کہ ہو سیر کس کیا کیونکہ سیر صفت محض ہے اور انتا پس نئی صلاحیت کہ حمل کرنا محض وصف کا کس پر بالمواتات بغیر واسطے کے زید ضرب نہیں زید ذو ضرب یا زید ضارب جیسا کہ نہیں کہا جا سکتا زید سوال ہے مثالاں دو کیوں لے آندیاں ایک مثال ہوتی وضاحت کے لیے ایک مثال کافی ہے دو کیوں لے آندی ہے کیا کہ وہ کلندری سوال ہے کہ مثال ہوتی ہے وضاحت کے لیے تو ایک مثال کے ساتھ بھی وضاحت ہو سکتی ہے تو دو مثال ہو جاتی ہے ہو سکتی ہے نہیں ہو جاتی ہے تو دو مثالیں کیوں بیان کی ہیں محض لائے ہیں دو مثالیں واسطے اشارہ کرنے کے طرف اس بات کے کہ مصدر میری مراد مفعول مطلق کبھی ہوتا ہے وہ اسم جیسا کہ اور کبھی ہوتا ہے وہ جیسا کہ اور نئی مختلف حکم ان دونوں کا اس میں حکم ایک کی ہے اگلی مثال جی
وَإِنَّمَا أَنْتَ سَيْرًا، یہ مثال ہے کس کی؟ مفعول مطلق وہ مفعول مطلق کے واجب ہے، اس کے فعل کا اس لیے کہ یہ سیرن اسم ہے، مثبت ہے، واقع ہے معنی نفی کے بعد، معنی نفی داخل ہے اسم پر، کیڑا اسم؟ انتا، نہیں صلاحیت نہیں ٹھیک یہ کہ ہو مصدر کیا خبر سے بوجہ اس دلیل کے جو ہم نے ذکر کی ہے، کیونکہ سیرن ماض وصف ہے، انت ذات تحمل بالمباتات ٹھیک نہیں ہے، سنیں ہی۔ اور اس مثال میں اسم واقع ہے کس کے بعد؟ نفی کے بعد اس واسطے تو مثال وکری دینی سی کہ، اور زید سیرن سیرن کون؟ زید خیرن خیرن یہ مثال ہے، یہ واسطے اس مفعول مطلق کے جو واقع ہے، کیا مفعول مطلق مقرر کس کے بعد؟ اسم کے بعد کہ نہیں صحیح واقعہ ہونا مفعول مطلق کا خبر اس اسم سے، تقدیر اس کی ہے زیدن یسیر و سہرن، ہن تکرار نہیں کرنا، ہن کیا آخنا زیدن یسیر خیرن ایشا بس۔ لو جی ہن او جڑیاں ساریاں صفتاں لائیاں نا قیداں، انہاں دی مخالف بھی تے جانب کڈنی کہ نہیں؟ ہن کڈن لگے جے مخالف جانب، مولی اشفاق بس قول مصنف کا ما واقع مثبتاً کہ وہ مفعول مطلق جو کیا ہو، اعتراض ہو گیا اس مفعول مطلق سے جو کیا واقعہ ہو، منفی باب جیسے ما زید سیرن، جیسے زید خیرن کیونکہ اگے اللہ کو نہیں آیا کہ اس بات ہوندا، کیونکہ سیرن منفی ہے صورت میں، اس صورت میں منفی ہے پس نہیں واجب اس کے فعل کا حذف، بلکہ تے حذف جائز ہے تے ذکر بھی جائز ہے، سنیں گل اے حذف جواز دی مثال بن گئی، جائز ہے تیرے لیے کہ تو کہے کیا ما زید یسیرو، اے بھی جائز ہی تے حذف کرے اے بھی جائز ہی، لیکن جو کہ مثبت نہیں منفی ہے، او ما زید یسیرو سیر نہ کی مطلب ہے بے زید سیر نہیں کرتا، زید اور قول مصنف علیہ رحمہ کا کیڑا بعد نفین و مانا نفی ہے اجری قید لائیے، اعتراض ہے اس مصدر سے مفعول مطلق سے جو واقعہ ہو کیا مثبت ہو لیکن بعد غیر نفین و مانا نفین، اتنے نفی تے مانا نفی ہونی کوئی نہ، جیسے زید یسیرو خیرن ہے کہ کوئی نہیں مثبت ہے، لیکن نفی مانا نفی دو میں کونی تھے کہ گئے نے، کیونکہ نہیں ہے نہیں ہے یہ اس قبیلے سے، اور جائز ہے اظہار فعل کا، سمجھائیے اے شاباش جی۔ اور قول مصنف کا داخل علی اسم کہ وہ نفی تے مانا نفی کتنے داخل ہونا، اسم پر اعتراض ہوا اس مفعول مطلق سے جو واقع ہو کیا مثبت بعد، نفی یا مانا لیکن نفی داخل ہو فعل پر نہ کہ، جیسے ما سر تو اللہ سیرن، ما سر تو الا سیرن اور انما سر تو، سیرن کیونکہ نہیں جائز حذف اس کے فعل کا، اور نہ ہوگا یہ اس قبیلے سے، بلکہ فعل ذکر ہے، بلکہ سن لے پے ہو، اچھا جی لا یکون خبرن ان ہو کہ وہ مفعول مطلق اس اسم سے خبر نہ بن سکے، شرطاں بول گئی ہاں بھی خبر اندے کو اعتراض کیتا کیڑی شے کولوں، اس صورت میں کہ جب وہ مفعول مطلق اس ما قبل اسم کی بن سکے، اعتراض ہوا اس صورت سے کہ خبر وہ تو دیکھ، جیسے ما سیری لا سیرن شدید دونوں، کیونکہ یہ جو ہے اللہ کے ماں کے ساتھ نفی ہے کہ نہیں، اللہ نے اس بات ہے کہ نہیں، باقی شرطیں ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ سیر شدید اسم مثبت ہے، واقع ہے کس کے بعد، اور نفی داخل ہے اسم پر بھی اور سیری پر، لیکن یہ اسم کیڑا اور سیر شدید ٹھیک ہے یہ کہ ہو مفعول مطلق خبر اس سے، پس کہہ تو کیا ایشا پس اس وقت نہیں جائز نسب اس کی اس کے فعل کے حذف کے ساتھ، اور سنیو گل کے کوئی نہیں، کیونکہ تے خبر بن سکتا ہے تے لہذا کی کریں گے خبر بناواں گے، خبر ما سیری اللہ سیر شدید کی بناواں گے، خام خواہ فعل حذف مننا نہیں کریں گے۔ اچھا جی مصنف شارف میں بابا جی فرماندے جی ومنہا جڑا آکھیا نے ایک منہا مشتمل ہے کس پر،
ضابطہ اولا وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو اپنے قول ما واقع مثبتاً سے لے کر الاخری تک، ضابطہ دوسرا وہ کہ ذکر کیا اس کو کیتا کہ نہیں بکھرے۔ سوال ہے دو ضابطے کٹھے کیوں کیتے؟ میں نہا مک چلے سم، سوال ہے کہ دو ضابطے اکٹھے کیوں کیے ہیں؟ تو جواب دیا ہے کہ ماذ جمع کیا ہے دو ضابطوں کے درمیان ایک منہا میں باوجہ شریک ہونے دونوں ضابطوں کے وقوع میں اسم کے بعد ایسا اسم کے مفعول مطلق اس سے خبر نہ بن سکے۔ دونوں صورتیں مجھے غرض یہی نہیں کہ مفعول مطلق ایسے اسم کے بعد ہے کہ خبر نہ بن سکے۔ تو پھر طالباً للاختصار ہے، اختصار بھی ہو گیا، دو ضابطے بھی بیان ہو گئے، کی ہو گیا؟ سمجھ آئیں گے؟